بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کا ناول ہے بخت، ایپیسوڈ نمبر 4 بائے مہرالنساء شاہ میر۔ میں بھی بالکل یہی چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو، لیکن ممی اس بات پر راضی نہیں ہوں گی۔ آخر میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، مگر میں کوشش کروں گا تمہاری خواہش پوری کر سکوں۔ وہ اتنے آرام سے یہ بات کہہ گیا تھا جیسے کہ وہ حالے کو کوئی جوڑا دلانے کی بات کر رہا ہو یا جیسے موسم کا حال سنا رہا ہو۔ وہ چلا گیا تھا مگر حالے ابھی بھی بت بنی کھڑی تھی، اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ اس کو لگ رہا تھا شاید وہ جم چکی ہے، وہ سر تا پیر برف کا بت بن چکی ہے۔ یہی حال پلر کی اوٹ میں کھڑے ہارون شاہد کا بھی تھا، لیکن اس کو یقین سا تھا کہ اب حالے سفیر کو کوئی کرارا سا جواب دے گی اور ہارون کے 5 سال پہلے شروع ہونے والے سارے وسوسے ختم کر دے گی۔ ڈیڈ ہی جسٹ پرامس می؟ ہارون شاہد کو لگا تھا کہ کسی نے بیلچہ اٹھا کے اس کے منہ پہ دے مارا ہو۔ آج سے پہلے اس کو حالے کی آواز کبھی اتنی بری نہیں لگی جتنی یہ بڑبڑاہٹ لگی تھی۔ اس کو لگا تھا جیسے کوئی اس کے جسم سے قطرہ قطرہ خون نچوڑ رہا ہو۔ اس کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ وہ بڑبڑائی۔ وہ کون سی کیفیت تھی جو حالے کو اس وقت اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی؟ خوشی، حیرت، حیا، شاق۔ وہ کیا کرے، روئے، ہنسے، حیران ہو یا شرمائے؟ کیا وہ حالے کے دل کا حال جانتا تھا کہ حالے سلطان کی دنیا سفیر سلطان ہے؟ کیا وہ یہ بات جانتا تھا؟ وہ یہ سب صرف اپنی طرف سے کہہ گیا تھا، اسے حالے کے جذبات معلوم ہی نہیں۔ کیا یہ آگ دونوں طرفہ تھی؟ کیا وہ بھی اس کو چاہتا ہے؟ اگر چاہتا تو اتنا آسان تھا محبت کو پا لینا، وہ بات جو اس نے خود بھی نہیں کی تھی۔ کیا وہ جان گیا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں راز نہیں رکھ سکتی تھیں؟ کیا سفیر کی آنکھوں میں دکھنے والا اپنا عکس وہم نہیں تھا؟ ان گنت سوچیں تھیں جو اس وقت اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ اس کا دل کیا تھا وہ چیخ چیخ کے پوری دنیا کو کہے کہ سفیر سلطان حالے کا ہے۔ وہ بتائے کہ محبت کو مانگنا ضروری نہیں، وہ بن مانگے بھی مل جاتی ہے۔ وہ بتائے کہ جتنی محبت وہ سفیر سے کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ کرتا ہے۔ وہ سب کو بتا دے گی۔ حالے سلطان کو اس دنیا کی تمام نعمتیں مل چکی ہیں۔ چند منٹ پہلے کھڑے ہوتے وقت حالہ کے ہاتھ خالی تھے، لیکن اب پوری دنیا پلٹ چکی ہے۔ حالے کے ہاتھ ساری کائنات تھی۔ کچھ لمحات قبل جن کیفیت میں تھی وہ ان گنت تھی، لیکن اب یہ ایک کیفیت ان تمام کیفیت کو جھٹک چکی تھی۔ اب ایک ہی کیفیت تھی، سرشاری۔ زمین پر اکڑوں بیٹھ کر ہارون شاہد بھی کئی کیفیات سے گزر رہا تھا۔ شاق، غم، تکلیف۔ اس کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ابھی جا کے سفیر سلطان کا گریبان پکڑے اور اسے پوچھے کس نے اس کو حق دیا کسی کے دل کو یوں مٹھی میں لینے کا؟ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ ہارون شاہد کی دنیا لٹ چکی تھی، اس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں تھا، اس کا دامن خالی تھا۔ سفیر سلطان حالے سلطان کا ہے، اسے سرشاری تو ہونا چاہیے تھا۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے محل کا تھا جہاں ایک 2 منزلہ گھر کے باہر کئی لوگ کھڑے چلا رہے تھے، نکالو ان کو، گھر سے باہر نکالو، ارے نہ جانے کس کا بچہ اٹھا کے لے آئی ہے۔ شریفوں کا محلہ ہے یہ، ایسی ویسی عورتوں کی کوئی جگہ نہیں یہاں، نہ جانے کس کا گندا خون اٹھا کے لے آئی ہے، ہمارا بیٹا بھی بنا لیا۔ ارے میں تو کہتی ہوں اس بچے کو کہیں پھینک آؤ، خس کم جہاں پاک۔ بھانت بھانت کی بولیاں تھیں، اس بچے کو کہیں پھینک آؤ۔ جو اس وقت اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، وہ اس وقت ایک نوزائیدہ بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اپنے گھر کے باہر آتے شور نے اس کا سکون غارت کیا تھا، اس نے دوپٹہ اچھے سے اوڑھا، بچے کو کاٹ سے اٹھایا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ اور اونچے لمبے قد، سیاہ آنکھوں اور خوبصورت چہرے والی عورت تھی۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کس کس کو کیا کیا تکلیف ہے؟ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، بچہ رو رہا ہے میرا، جیسے وہ کوف سے بولی تھی۔ ارے کون سا بچہ؟ کہاں کا بچہ؟ تمہارا شوہر مر چکا ہے اور تم تو بانجھ ہو، یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لائی ہو؟ کس کا خون ہے یہ؟ ایک موٹی سی عورت گلا پھاڑ کے چلائی تھی۔ اچھا بس یہی مسئلہ ہے یا کوئی اور تکلیف بھی ہے کسی کو؟ وہ عورت اب پرسکون تھی۔ اب کی بار ایک آدمی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، ارے نہ خاندان کا کوئی اتا پتا ہے، نہ یہ پتا ہے کہ یہ بچہ حلالی ہے بھی کہ نہیں، ایسے کیسے ہم اس کو محلے میں رہنے دیں؟ بس یا کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ ایک عورت نے مجمع کی جانب نظر دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔ پہلی بات، میرا شوہر جیے یا مرے تم لوگوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرا، یہ بچہ میں جہاں سے بھی لاؤں تم لوگوں کو بتانے کی پابند نہیں ہوں، یہ کس کا خون ہے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، اور جس کو اس بچے کے خاندان کا جاننا ہے وہ یہ جان لے یہ میرا بیٹا ہے، نفیسہ حیات کا بیٹا، عمر حیات۔
آج سے یہی اس کا خاندان ہے، اس کی یہی پہچان ہے۔ اور ایک اور بات، یہ محلہ تمہارے باپ کا نہیں جو مجھے یہاں سے نکال سکو۔ یہ گھر میرے باپ کا ہے، میرا جو دل کرے گا وہ میں کروں گی، جس کو رکھنا ہوگا اس سے رکھوں گی۔ آج کے بعد اگر کسی نے میرے بیٹے کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو میں ہاتھ کاٹ دوں گی اس کا۔ چلو اب سب دفعہ ہوتے نظر آؤ مجھے۔ میرے بچے کی نیند خراب کر دی، وہ بے حد پرسکون لہجے میں بولتی واپس جانے کو مڑی۔ نفیسہ ہم پولیس کو بلا لیں گے، ایک آدمی نے دھمکی دی تھی۔ ایسا بولو، میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، اور رہی بات پولیس کی تو شاید تم بھول رہے ہو کہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں بیرسٹر نفیسہ حیات ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی بولی تھی، اور قانون کو تم سے بہتر جانتی ہوں۔ بلاؤ پولیس کو، تم سب کو جو یہاں کھڑے ہو اس وقت ایک ایک کے پاس اتنے کیس کروں گی، تمہاری نسلیں بھی پیشیاں بھگتیں گی۔ میرا دیور اس وقت پولیس میں SP ہے، اس حساب سے پولیس میں میرے اتنے جاننے والے ہیں جتنے اس محلے میں لوگ ہیں۔ ایک اور بات، اگر پولیس آئی تو مجھے ساتھ لے جائے گی یا نہیں؟ آدھا محلہ ضرور جیل جائے گا۔ یہ عورت منہ سے الفاظ نہیں لوگوں کی اوقات نکالتی تھی۔ شاید ہی کبھی تم لوگوں نے ایسی روب دار، ایسی معتبر عورت دیکھی ہو۔ حیدر صاحب جو اپنی گلی کے نکڑ پر دکان کھولے ہیں نہ وہ قبضے کی زمین ہے، اس بات کا ثبوت میرے پاس ہے۔ آپ کو تو غیر قانونی طور پر قبضے کے کیس میں ڈلواؤں گی۔ اور نجمہ بیگم، اب وہ اس موٹی عورت کی طرف اشارہ کر کے بولی، تم نے جو اپنے بیٹے کی موت کے بعد اپنے بہو کے اوپر تیزاب پھینک کر اس کو مارنے کی کوشش کی تھی، اس لیے تمہاری بہو کو 2 منٹ میں تھانے لے جا کے تم پر اقدام قتل کرواؤں گی۔ اور عشرت بیگم، تمہارے بیٹے پہ جو ریپ کیس ہے نا، اس کو دوبارہ شروع کروانا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ وہ جیسے سوچ کے محفوظ ہو رہی تھی، کسی اور کو کوئی تکلیف ہے یا جاؤں میں؟ وہ بہت جلدی میں تھی۔ مجمع تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا، تبھی ایک لڑکا آگے آیا جو کہ حیدر صاحب کا بیٹا تھا۔ ارے نہیں وکیل میڈم، یہ تو بھلائی کا کام ہے، ہم سب کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ بس آپ تو ماشاءاللہ بہت نیک کام کر رہی ہیں، کسی بے سہارا کو سہارا دے رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر دے گا اور آپ کے بیٹے کو لمبی عمر دے۔ رہی بات خاندان کی، تو ظاہر ہے آپ لے کر آئی ہیں تو کسی اچھے خاندان کا ہی ہوگا یہ بچہ۔ آپ جا کر آرام کریں، میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔ وہ لڑکا چاپلوسی کی حدوں کو پار کرتا ہوا بولا تھا۔ نفیسہ حیات نے ایک ملامت بھری نظر سب لوگوں پر ڈالی اور گیٹ کھول کر اندر چلی گئی۔ مجمع آہستہ چھٹنے لگا۔ نفیسہ حیات کا جھوٹا اعمال نامہ لے کے آنے والے اپنے اصلی چہرہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ حالے جب اوپر آئی تو مہر ماں اس کا رات کے فنکشن کا جوڑا استری کر رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا۔ حالے کو دیکھ کے آج وہ مسکرائی بھی نہیں تھی، لیکن حالے نے غور نہیں کیا، وہ کسی الگ ہی جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ گنگناتی ہوئی فریش ہونے جا رہی تھی جب اپنے عقب سے آتی مہر ماں کی آواز پر ٹھکری، مدحت کی مائیوں کی رات کہاں تھیں؟ اف، ان کو کیسے پتہ چلا؟ حالے کو کوفت ہوئی۔ جھوٹ بولنا فضول تھا کیونکہ وہ جانتی تھی مہر سوال تب تک کرتی رہے گی جب تک وہ سب جانتی ہو۔ آپ جانتی تو ہیں، اس نے بات گھمائی تھی۔ ذرا دیکھوں تو ان کو کیا پتہ ہے۔ حالے بکو مت، سچ بتاؤ۔ وہ غصے میں تھی، ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہاں گئی تھی۔ لفظوں کی ہیر پھیر اس کی زندگی میں کون سا طوفان لائے گی، ابھی اس بات سے بے خبر تھی۔ کون سا دوست؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہے ایک، آپ نہیں جانتے، اس نے تھوک نکلا تھا۔ آپ نہیں جانتے، انسٹاگرام پر دوستی ہوئی تھی ہماری۔ واہ حالے سلطان، اب سلطان فیملی کی لڑکیاں انسٹاگرام کے دوستوں کے لیے رات کو 3 بجے سڑکوں پر آوارہ گردی کریں گی۔ تف ہے تم پہ حالے۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے گویا نادیدہ ہستی کو شاباشی دی ہو۔ آپی پلیز، میں کوئی آوارہ گردی نہیں کر رہی تھی، اس کو چوٹ لگی تھی، میں بس اس کو دیکھنے اسپتال گئی تھی اور کچھ نہیں، آپ میرا یقین کریں۔ حالے روحان سی ہو گئی تھی، جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی لیکن سچ بول کے قیامت بھی نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے سچ بتایا تو مہر ماں طوفان کھڑا کر دے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی ایک ذرا سا جھوٹ کون سی آندھی لے کے آئے گا۔ حالے جو بھی ہو غلط تھا، بہت غلط۔ شہر کے حالات کا نہیں پتہ تمہیں، جو تم اکیلی نکل پڑی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ لڑکا مر جاتا، اس کو کچھ ہو جاتا، اگر وہاں پولیس آ جاتی؟ میرے خدایا، میں تو سوچ کے ہول اٹھ رہے ہیں۔ مہر کا بس نہیں چلتا کہ حالے کو کھینچ کے 2 تھپڑ مار دے۔ آپی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، بلکہ اس لڑکے سے دوستی بھی ختم کر دوں گی۔ بس اب آپ یہ بات ختم کر دیں پلیز، حالے نے گویا منت کی تھی۔ کون سے ہسپتال میں ہے وہ؟ مہر نے ٹھیلے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ جینا ہسپتال، حالے مدھم آواز میں بولی۔ اس لڑکے سے دوستی ختم کرو، آئندہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اگلے 1 مہینے تک تم کہیں بھی اکیلی نہیں جاؤ گی، میں ساتھ جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ سنایا تھا
جیسا آپ کہیں، لیکن 1 مہینہ زیادہ ہے بہت یار، پلیز رحم کریں۔ 2 مہینے، وہ سرد آواز میں بولی۔ اچھا جیسا آپ کہیں گی وہی ہوگا، مان گئی، اب بس بھی کر دیں۔ سالے ہٹلر کے جانشین میرے گھر میں ہی پیدا ہوئے تھے، وہ بڑبڑائی تھی۔ میں سن رہی ہوں حالے، اب 3 مہینے۔ حالے نے بے بسی سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا۔ اس سے پہلے اس کی سزا سال تک پہنچتی، اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں عافیت سمجھی۔ اس کا سارا موڈ برباد ہو چکا تھا، لیکن سفیر کا خیال آتے ہی وہ پھر سے کھل اٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک ہیں، اور کیا چاہیے تھا؟ مدحت کی بارات کا فنکشن شہر کے ایک بہت بڑے ہال میں تھا۔ حالے نے ہاف وائٹ پیروں تک آتی گھیردار فراک، ساتھ میں ریڈ دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ بال ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھے تھے، جس سے نکلتی بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں۔ گلے میں گلو بند اور کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج تو چہرے پر ایک الگ ہی نکھار سا تھا، سفیر کی محبت کا نکھار۔ سفیر نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ مہر ماں نے ریڈ کامدار جوڑے کے ساتھ وائٹ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بال آج بھی کھلے تھے، لیکن آج اس کا موڈ ذرا خراب تھا۔ بے دلی سے بیٹھی یہاں وہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ حالے اسٹیج پر مدت کے ساتھ بیٹھی تھی، اور سفیر کو کئی کاروباری لوگ گھیرے ہوئے تھے۔ ہارون اور حسن آج نہیں آئے تھے۔ ہارون صبح تک آنے کو تیار تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے مہر کے کال آنے پر آنے سے منع کر دیا۔ حسن دادا کے ساتھ رکا تھا۔ فروا بیگم اور حسینہ بیگم کو خاندان میں ہی ایک شادی پر جانا تھا۔ مہر بری طرح بور ہو رہی تھی جب اس نے سفیر کو اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ وہ سانس روکے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے دل کا مالک بن سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کے یوں دل بے اختیار ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کے مخاطب نہ کرنے پر دل اداس ہو جاتا ہے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلی، بور ہو جاؤ گی؟ سفیر کی آواز اس کو حواسوں میں لائی تھی۔ میں سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی بور ہوتی ہوں، اس لیے یہاں آ گئی، وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ سفیر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اچھا، سب کے ساتھ بیٹھ کے بھلا کون بور ہوتا ہے؟ اس نے استفسار کیا تھا۔ انسان کو خوش ہونے کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس کا دل خوش ہے تو وہ ایک ویران جنگل یا پھر اکیلے کمرے میں بھی خوش ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا دل اداس ہو تو یہ محفلیں، یہ رونقیں، یہ لوگ، سب کچھ بیکار ہے۔ مہر ٹیبل کے کونے کو ناخن سے کھرچتے ہوئے جذبات سے عاری لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا۔ وہ اسٹیج پہ بیٹھی حالے کو دیکھتا بول رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کے پاس ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو آپ کو تب سنتا ہے جب آپ کا دل بوجھل ہو۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب حادثے میں اس کے بچپن کے دوست کی موت ہو گئی تھی اور حالے نے اس کو سنا تھا۔ وہ دونوں اس کے بچپن کے شرارتی جوانی کے قصے۔ اس نے باقی لوگوں کی طرح اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بجائے اس کا دل ہلکا کیا تھا۔ آپ کو تب موٹیویٹ کرے جب ساری دنیا آپ کو یہ کہہ رہی ہو کہ یہ کام آپ سے نہیں ہوگا۔ اسے یاد آیا کس طرح حالے نے اس کی اسلام آباد میں کمپنی کی نئی برانچ کھولنے پر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، نہ کہ باقی لوگوں کی طرح اس کے حوصلے پست کیے تھے۔ جب آپ کا ڈارک فیز چل رہا ہو تب آپ کو صحیح مشورے دے، جس سے آپ بغیر جھجکے کوئی بھی بات کہیں۔ اسے یاد آیا جب کمپنی کو سفیر کی ایک ڈیل کی وجہ سے نقصان ہوا تھا، وہ ڈپریس ہو کے گھر بیٹھ چکا تھا، تب کس طرح حالے اس کو نہ صرف ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی بلکہ کسی کو یہ بات پتہ بھی نہیں چلنے دی کہ سفیر ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے۔ اس نے حالے سے کھل کے بات بھی کی تھی کہ وہ کوئی بھی ڈیل کرتے ڈرتا ہے۔ حالے نے اس کو ٹوکا نہیں تھا۔ ایسا انسان جو آپ کو خوشی دے، جس کی محبت بے لوث ہو، وہ شخص آپ کے دل کا موسم بھی اچھا کر سکتا ہے، آپ کی تنہائی کا ساتھی بھی بن سکتا ہے۔ ہجوم واقعی آپ کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن ہجوم میں بیٹا وہ ایک شخص کر سکتا ہے۔ اس کی بات ختم ہو گئی تھی، مگر وہ اب بھی حالے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہر جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جوں ہی چپ ہوا، مہر اس ٹرانس سے نکلی تھی۔ کیا سب کے پاس ایسا شخص ہوتا ہے؟ مہر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، سب کے پاس نہیں ہوتا، صرف ان کے پاس ہوتا ہے جو خوش نصیب ہوں۔ وہ حالے کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ مہر اس کی نظروں کا ارتکاز نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس سفیر سلطان کو دیکھ رہی تھی، یا شاید اس وقت کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مطلب انسان اور آپ کے ڈارک فیز سے نکل سکتا ہے۔ کوئی انسان آپ کو بولنے پر مجبور کر سکتا ہے، یا آپ کی اداسی کو خوشی میں بدل سکتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، کوئی بھی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیز سے نہیں نکال سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں۔ وہ آپ کو راہ دکھا سکتا ہے، اس راہ میں مشعل آپ نے خود جلانی ہوتی ہے۔ کوئی انسان آپ کو بولنے پر مجبور نہیں کر سکتا جب تک آپ نہ چاہیں۔
اور یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کوئی آپ کو خوش کر دے، آپ کی اداسی کو کہیں دور پھینک دے، ہنسا دے۔ آپ کو خوش تب تک ہوں گے جب آپ ہونا چاہیں، وہ آپ کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کوشش کریں۔ وہ حوض حالے کو ہی دیکھ رہا تھا، اور جن کے پاس نہ ہو وہ لوگ کیا کریں؟ ایسا شخص ڈھونڈیں یا پھر اس کے انتظار میں بیٹھیں کہ ان کے لیے بھی ایسا شخص آئے گا؟ مہر نے سوال کیا تھا۔ ایک انسان میں اپنی خوشی میں ڈھونڈنا غلط ہے۔ آپ کے پاس ایسا شخص ہے تو خوش ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے تو اداس رہنے، ماتم کرنے یا لوگوں سے توجہ کی بھیک مانگنے یا پھر انتظار کرنے سے آپ خوش نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں خوشی کو اپنے اندر ڈھونڈیں، کوئی مشغلہ ڈھونڈیں، وہ کام کریں جس سے خوشی ملتی ہو، لیکن کام کا مثبت ہونا شرط ہے۔ کیا آپ کے پاس ایسا شخص ہے؟ مہر ماں نے نہ جانے کس خیال کے تحت یہ سوال کیا تھا، اس نے حالے سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ اگلے لمحے اس کی نظر بھی سفیر پر پڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سفیر نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا، ہاں مہر، میرے پاس وہ ہے۔ سفیر سلطان کے پاس وہ ہے؟ اس کی آواز میں سرشاری تھی۔ مہر نے اب بھی اس کا توجہ کا مرکز نہیں دیکھا تھا، دیکھ کے نظر انداز کیا تھا۔ مہر کے موبائل پہ چچی کی کال دیکھ کر وہ سفیر کے پاس سے اٹھ کے ذرا دور گئی تھی۔ وہاں میوزک کا شور زیادہ تھا۔ جی چچی جان بولیں، وہ کال پک کرتے ہوئے بولی۔ سفیر کہاں ہے؟ تم اس کے ساتھ ہو نا؟ جی چچی، وہ یہیں بیٹھے ہیں۔ اور تمہاری فتنہ بہن کہاں ہے؟ اسپیکر سے چچی کی آواز ابھری تھی۔ چچی، میری بہن کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی میں، پلیز بعد میں بات کریں گے۔ اس کی آواز تھکی تھکی سی تھی۔ چچی شاید کچھ کہہ رہی تھی لیکن مہر کال کاٹ چکی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا مہر؟ اپنے عقب سے آتی سفیر کی فکر مند سی آواز پہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی تھی۔ سوری یار، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ اب کہ وہ معذرت سے بولا تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ تو چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں یا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ وہ حوض فکر مند تھا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، زحمت نہ کریں آپ۔ اب وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا یار، میرے لیے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، جو پیچھے ریڈ جوڑے والی لڑکی ہے نا، اس کے لیے۔ بیچاری نے کتنا ہیوی ڈریس کیری کیا ہوا ہے نا؟ اف، آپ سے باتوں میں میں نہیں جیت سکتی، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تھی۔ حالے کے پاس چلتے ہیں، وہ بہانہ بنا کر اس سے ٹال گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے بچوں، میں سوچ رہی تھی بابا صحیح کہہ رہے تھے مدت کے پاپا کے بارے میں، وہ کانٹے کے ساتھ سلاد کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے بولی۔ کیا کہتے ہیں بابا؟ اس نے مسکرا کے پوچھا تھا۔ سفیر کی ذرا سی فکر پر اس کی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ یہی کہ سارا پیسہ ڈرگ سپلائی سے آیا ہے۔ مہر کو پانی پیتے ہوئے اچھکا لگا تھا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، ہم ان کی بیٹی کی شادی میں آئے ہوئے ہیں، کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ مہر نے گویا اس کے عقل پر ماتم کیا تھا۔ ہاں تو ان کو یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، بندہ ایسا کام ہی نہ کرے کہ کسی کے سننے کا خوف ہو۔ اس پہ جیسے کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سفیر مسکرا کے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سفیر سے کترا رہی تھی لیکن اس پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تم یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ حالے کوئی ٹھوس ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سفیر کے ڈائریکٹ اس کو مخاطب کرنے پر وہ ذرا گڑبڑائی تھی لیکن اگلے ہی سیکنڈ خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ کیٹرنگ سے لے کر ڈیکوریشن تک، ڈریسنگ سے لے کر جیولری تک، ہر چیز پر پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا ہے۔ مدت کے والد کے کالج میں پرنسپل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنی پے ہوگی؟ 3 لاکھ، 4 لاکھ یا 5 لاکھ؟ 6 لاکھ تو کل مدت نے لہنگا پہنا تھا۔ چلو اگر اس سے بھی زیادہ ہوئی تب بھی ان کی تنخواہ میں یہ سب ہونا ناممکن تھا۔ سائیڈ بزنس ان کا کوئی ہے نہیں، بیٹے بھی دونوں ابھی پڑھ رہے ہیں، پیسہ آیا کہاں سے؟ وہ مکمل جاسوس بنی پوچھ رہی تھی۔ سفیر نے اب باقاعدہ تالی بجا کے اس کو شاباشی دی تھی۔ بھائی کمال ہے کزن، تم تو جاسوس نکلی پکی والی۔ یہ انگلش پڑھ کے خود کو ضائع کر رہی ہو یار، تمہیں تو فورس جوائن کرنی چاہیے، ہے نا؟ میری بھی یہی وش، لیکن امی جوتے ماریں گی، اس نے آخر میں جس انداز سے کہا تھا سفیر اپنا کہکا روک نہیں پایا تھا۔ حالے ابھی اگر تم منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں یہیں جوتا اتار لینا ہے، مہر ماں تیش سے بولی تھی۔ اچھا بھائی چپ ہوں، وہ جل کے بولی تھی۔ ویسے یہ ہارون کیوں نہیں آیا؟ اس نے بات پلٹ دی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مہر نے جواب دیا۔ سب سیٹ کر دوں گی اس کی طبیعت میں، صبح ہونے دیں، ذرا کر لے آرام، اس نے جتنا کرنا ہے۔ اس کی اتنی ہمت، مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ دیکھ لوں گی اس کو، وہ جلتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا ریڈ اور آف وائٹ کی تھیم ہے لڑکوں کی، لیکن یہاں تو سب نے سلور اور ریڈ پہنا ہے۔ سفیر نے
جیسے یاد آنے پر پوچھا تھا۔ دراصل میں مجھے کلر کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں، ہالے کان کھجاتی شرمندہ سی بولی تھی۔ ابھی سفیر کوئی جواب دیتا کہ اس کو دادا کی کال موصول ہوئی۔ اگلے 2 منٹ تک وہ دادا سے بات کرتا رہا اور جیسے ہی کال ختم ہوئی اس نے ہالے اور مہر کو اٹھنے کا کہا تھا۔ دادا جان نے کہا ہے بس گھر پہنچو، ان سے اپنے پوتا اور پوتی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، سفیر نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ جب اس نے مہر ماں کے چہرے کو تاریک ہوتے دیکھا، ہالے نے مہر کی طرف دیکھا۔ اب دونوں کی صورتحال سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ سفیر جی بھر کے شرمندہ ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو اپنی نواسی بھی یاد آ رہی ہے۔ اس نے اپنے حساب سے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن مہر ماں کے چہرے کی زخمی مسکراہٹ اس کو مزید گلٹ میں مبتلا کر گئی۔ جیسے میں جانتی نہیں ہوں ان کو، ہے نا؟ میں کار میں انتظار کر رہی ہوں، آپ دونوں آ جاؤ، وہ اسی زخمی مسکراہٹ سے کہتی، لوگوں کے درمیان راستہ بناتی، تیز تیز چلتی خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دادا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہالے افسوس سے بولی تھی۔ کبھی کبھی وہ بہت روڈ ہو جاتے ہیں مہر کے ساتھ، یہ زیادتی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہو اس میں مہر کا قصور نہیں تھا، اس کو کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں دادا جان؟ سفیر بے بسی سے بولا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے دادا جان سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، وہ کافی بار اس بارے میں بات کر چکا تھا، لیکن دادا جان کا رویہ بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مہر کو جھڑکتے تھے یا اس پر غصہ کرتے، وہ اس کو مخاطب ہی نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ کھانا لاتی تو چپ چاپ کھا لیتے، اگر وہ وہی کھانا ہالے لے جاتی تو وہ دادا اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے، اس کو کھانے کو ڈسکس کرتے، وہ ان کو دوا دیتی تو 100 نخرے کرتے، لیکن جب مہر یہ سب کام کرتی تو ایسے چپ چاپ بیٹھے رہتے گویا کسی نے ان کی قوت گویائی چھین لی ہو۔ سفیر بات کرنے سے یہ ہوا تھا کہ اب انہوں نے مہر کا لایا ہوا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی لائی ہوئی چائے پڑی پڑی ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اس کی دی ہوئی دوائی کچرا دان کی نظر کر دیتے تھے۔ مہر ماں چپ چاپ یہ سب سہ رہی تھی، اس نے کبھی کسی کی شکایت نہیں کی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی سب لوگ اس کے ساتھ یوسف سلطان کا یہ سلوک دیکھ کر برا لگنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تینوں گاڑی میں آ کے بیٹھے تھے، ہالے پچھلی سیٹ پہ تھی جبکہ مہر سفیر کے ساتھ آگے بیٹھی تھی۔ غیر معمولی خاموشی سے سفر کٹ رہا تھا جب مہر کے کانوں میں سفیر کی آواز آئی، مہر یار اب تم اداس تو مت ہونا، میں کروں گا دادا جان سے بات، وہ ٹھیک ہو جائیں گے تم سے، ٹینس مت ہو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یاد نہیں رہا ہوگا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہو، وہ اس کو تسلی دے رہا تھا۔ میری موجودگی کو تو وہ اتنے سالوں سے بھولے ہوئے ہیں، جب سے میں پیدا ہوئی ہوں۔ وہ کھڑکی سے باہر سڑک پہ دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھتی دکھ سے بولی تھی۔ وہ شاید ہرٹ ہوئی تھی، بہت زیادہ ہرٹ۔ میں آج ہی دادا سے بات کروں گا، سفیر نے یقین دہانی کرائی تھی۔ پہلی بار جب آپ نے بات کی تھی تب ابا نے میرا لایا ہوا کھانا چھوڑ دیا تھا، دوسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ہاتھ کی چائے پینی چھوڑ دی تھی، تیسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ہاتھ سے دوائی لے کر ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی، چوتھی بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میری طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہونس باہر دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، اس کی آواز اتنی ہلکی تھی جیسے خود سے بات کر رہی ہو، لیکن اس کا لہجہ، ہاں اس کا لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ ہالہ بے اختیار کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔